نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج پوری دنیا ظلم و ستم کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کر دیا جائے، عدالتوں میں قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ آج ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر قریے میں ظلم و ستم عام ہو رہا ہے، جھگڑے عام ہو رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام کوشش کر کے علاقے میں علماء کے جرگے بنائیں، علماء کی کمیٹیاں بنائیں، اور وہ علاقے میں فیصلہ کریں۔ علماء جب فیصلہ کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور تحقیق کرنے کا آسان ذریعہ یہ ہے، کوئی بھی کسی پر الزام لگاتا ہے تو آپ اس سے قسم لیں، حلف لیں، اور وہ قرآن پر رکھ کر لیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور عذاب مجھ پر نازل ہو۔ اور اب وہ مقدمہ پیش کریں، اور ایسی جب گواہی دیں تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر یہ کہیں کہ ہم جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، اگر ہم جھوٹ بولیں تو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو۔ اور ایسے ہی جو مدعا علیہ ہے وہ بھی اپنا جواب پیش کرے تو وہ کہے جو کچھ میں کہوں گا سچ کہوں گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب مجھ پر نازل ہو۔ اب ایک ساتھی کہنے لگے دیکھیں جی، علماء کہنے لگے جی اللہ کے قرآن پر ایسی قسم کھائی جائے تو یہ قرآن کی توہین نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر؟ میں نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو لے رہے ہیں لیکن وہاں جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس لیے وہاں پر ایمان بالغیب کی چونکہ کمی ہے، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ کہ اللہ کے قرآن پر آپ حلف لیں۔ اگر عدالتوں میں بھی کیس اسی طرح کہے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ہم کہتے ہیں کہ جو ہم مقدمہ درج کرا رہے ہیں وہ صحیح ہے، جھوٹ بولیں تو اللہ کا غضب نازل ہو۔ پولیس بھی مقدمہ درج کرے تو یہی لکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مقدمہ صحیح درج کیا، اور اگر جھوٹا مقدمہ درج کریں تو اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہو۔ اگر اس طرح فیصلے ہونے لگے بڑی آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ جو زرداری ہیں اور یہ سارے نہیں مان رہے اساسے، آسان طریقہ، ان سے یہ کہیں کہ اللہ قرآن پر حلف رکھو، کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں اور قرآن پر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے اساسے اتنے ہیں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کے عذاب ہم پر نازل ہو۔ قوم کیسی بھی ہے لیکن قرآن سے بہرحال خوف کھاتی ہے، اور خصوصاً یہ لفظ کہنے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کا عذاب نازل ہو، سب کو پتہ۔ آج بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے خان علماء کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے۔ ابھی میرے پاس گاؤں سے ایک وفد آیا، بیچارے وہاں سے سفر کر کے آئے، تو ہمارے علاقے کا ایک وڈیرا ہے پلیا کے نام کا، اس کے بارے میں مسئلہ لے کر آیا۔ ابھی پلیا سے میں نے چند منٹ پہلے بات کی، وڈیرا ہے، دیکھو یہ مسئلہ لے کر آیا، مجھے نہیں پتہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا آپ سچے ہو، میں چاہتا ہوں علماء فیصلہ کر لیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے علاقے کا وڈیرا ہے اور احمد نواز وہ فیصلہ کرے گا۔ میں نے تو وہ کہا وہ تو خود ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے پورے علاقے میں، تو وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ جو ظلم کر رہا ہے اس سے فیصلہ کرانا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ قرآن و سنت کے فیصلے پر، علماء کے فیصلے پر آئے، نہیں آیا۔ تو بہرحال آج المیہ یہ ہے، علاقے کے وڈیرے، علاقے کے نواب، خان، نواب، ٹمانے، سردار سب ظلم کر رہے ہیں۔ پولیس میں جاؤ تو غریبوں میں پولیس پر ظلم ہو رہا ہے، چونکہ پولیس بھی عمومی طور پر چوروں، ڈکیتوں، بدماشوں، ظالموں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔
تو اب اس کا حل یہ ہے کہ پہلا بڑا حل تو یہ ہے کہ پوری قوم اور پوری امہ اکٹھی ہو جائے قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے۔ بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں چائنا میں جو ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، بڑے مظالم کی داستان آ رہی ہے، لیکن ہمارے حکمران خاموش ہیں۔ افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ بھئی ٹھیک ہے آپ کی دوستی، لیکن اس کا یہ مطلب تو دوستی کا یہ نہیں کہ وہاں مظالم پر آپ خاموش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خاندان والے مسورات دعائیاں دے رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو گدا بھی نہیں دیا گیا، چادر بھی، تکیہ بھی نہیں دیا گیا، بڑا ظلم ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ رانا ثناء اللہ ہی کے دور میں گزشتہ ادوار میں ہزاروں لاکھوں نوجوان اٹھائے گئے دین کی نسبت سے، اور گدا تکیہ تو بڑی بات ہے، ان پر وہ ظلم و ستم کیا گیا جس کی داستانیں شاید امریکہ اور برطانیہ بھی نہ ملتی ہوں۔ آج وہ مکافات عمل ہے جو نواز شریف زرداری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ ایک کے ذریعے دوسرے کو پکڑتا ہے، پھر اس کے ذریعے دوسرے کو پکڑتا ہے۔ تو آج یہ پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، آج جو ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ اور بھیجے گا، اس لیے ہمیں ظلم و ستم سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے بیوی کو بیمار کر دے شدید، اور بچوں کو سخت بیماریوں میں مبتلا کر دے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور قرآن و سنت کے نفاذ کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اور اس وقت تک کے لیے علماء اکرام سے گزارش ہے، ہر علاقے، ہر محلے، ہر مسجد میں ایک چھوٹا سا علماء کی جماعت بنا کر جرگہ قائم کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کریں، اور دونوں طرف سے لکھوا لیا جائے کہ ہم قرآن و سنت کے فیصلے کو مانیں گے، اور قسم اس طرح کھلوائیں جیسے میں نے کہا مجبوراً کہ اگر میں جھوٹا مقدمہ کروں تو قرآن پر حلف رکھ کے کہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب مجھ پر نازل ہو، عذاب نازل ہو۔ انسان کچھ بھی ہو لیکن اسے پتہ ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وہاں جھوٹے قسمیں کھا لیتے ہیں، گواہ بھی مل جاتے ہیں عدالتوں میں، ہم حلفیہ کہتے ہیں، حلفیہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر قرآن پر قسم ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے، اور اگر جھوٹ بولیں اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اگر اس طرح مقدموں کو دوبارہ سے ترتیب دیا جائے تو 80% مقدمات عدالتوں سے ختم ہو جائیں گے، سارے جھوٹے ہیں۔ 80% عدالتوں میں میرا اندازہ یہ کہ مقدمات کیا ہیں، جھوٹے چل رہے ہیں۔ اگر ان سے قسمیں لے لی جائیں اس طرح کی تو آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جرگے قائم کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔